جی السلام علیکم، میں ہوں اویس سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اگر آپ نے ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ یہ گفتگو آئندہ بھی آپ تک پہنچتی رہے۔ جو سیاسی سرگرمی ہے ہمارے یہاں، اس میں اپوزیشن اور حکومت اپنا اپنا زور لگا رہی ہیں۔ بڑے دنوں سے یہ اندازہ لگائے جا رہے تھے کہ اتحادی کیا کریں گے، اور مسلم لیگ کاف اور ایم کیو ایم پر بڑی نظر تھی۔ ایسے لگتا ہے کہ کاف لیگ نے تو اپنا فیصلہ کر لیا ہے، اگرچہ ان کے اندر بھی تھوڑی سی سپلٹ آ گئی ہے، لیکن جب عدم اعتماد جمع کروائی عثمان بزدار کے خلاف اپوزیشن نے، تو بہت دن سے جو ریزسٹ کر رہے تھے عمران خان صاحب کہ وہ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ نہیں بنائیں گے، اور پرویز الہی نے کوئی اس بارے میں ابہام نہیں رکھا تھا۔ انہوں نے کھل کر یہ کہا تھا کہ مجھے جو بھی حکومت یا اپوزیشن کی طرف سے وزارت اعلیٰ کی آفر کرے گا ہم اس کی حمایت کریں گے۔ بڑی شدید خواہش تھی ان کے اندر کہ ان کو یہ وزارت اعلیٰ ملے، تو وہ خواہش ان کی ایک لحاظ سے پوری ہو گئی کہ عمران خان صاحب نے فوراً ان کو آفر کر دی عدم اعتماد کے بعد کہ جی ہم آپ کو وزیر اعلیٰ بناتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ آ جائیں۔ اگرچہ جو ہے ابھی تک یہ نہیں پتا کہ عمران خان صاحب کے پاس نمبرز ہیں یا نہیں ہیں عثمان بزدار کا استعفیٰ لینے کے بعد اپنے نئے وزیر اعلیٰ کو منتخب کروانے کے لیے، لیکن ان کی امید یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اپنی جو ان کی سیاسی سمجھ بوجھ ہے اور جو اثر و رسوخ ہے پرانا سیاستدانوں میں اور پنجاب کے ایم پی ایز میں، اس کو استعمال کرتے ہوئے الیکٹ ہونے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس پرویز الہی کو ساتھ ملا کر عمران خان صاحب نے بازی پلٹ دی ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوا ہے۔ دیکھیے، چند بنیادی سوالات ہیں جو اس موقع پر اٹھتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ عمران خان صاحب جو دوسروں پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ سیاسی مفادات کے لیے اکٹھے ہو گئے ہیں، اور ان کو اقتدار جو ہے وہ سب سے زیادہ عزیز ہے، اور ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، اور کپتان کبھی بلیک میل نہیں ہوتا اور کمپرومائز نہیں کرتا۔ انہوں نے یہ دکھایا ہے کہ وہ اپنا اقتدار بچانے کے لیے عثمان بزدار جیسے شخص کی، جس کو وہ 3.5 سال پروٹیکٹ کرتے رہے ہیں، ان کی تعریفیں کرتے رہے ہیں، یہ کہتے رہے ہیں کہ ان کی پرفارمنس بڑی بہترین ہے۔ اور ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے مہینے ایک جو ہے وہ سروے بھی کرایا گیا تھا جس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ جی عثمان بزدار اب تک کی تاریخ کے بہترین وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کے، بلکہ پورے پاکستان کے۔ ان کی قربانی انہوں نے دے دی ہے صرف اس لیے کہ انہیں اپنے ایک اتحادی کو خوش کرنا ہے۔ اب اگر آپ ان 3.5 سال کا ٹینیور دیکھیں تو پنجاب میں مسلسل پی ٹی آئی جو ہے وہ یہ جواز پیش کرتی رہی ہے کہ ہم تھانہ کلچر کو اس لیے ٹھیک نہیں کر سکے کیونکہ ہم اتحادیوں کے ساتھ حکومت میں ہیں، ہم بیوروکریسی کو اس لیے ٹھیک نہیں کر سکے کیونکہ ہمارے اتحادی ہمیں بلیک میل کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ گجرات میں یا دوسرے جن ضلعوں میں جہاں جہاں پی ایم ایل کیو کے لوگ جیتے ہوئے ہیں وہاں پر ٹرانسفر پوسٹنگز بھی ان کی مرضی سے ہوتی ہیں۔ تو اب آپ یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جب پرویز الہی کے پاس وزارت اعلیٰ ہوگی تو وہ یہ سارا کچھ اپنی مرضی سے نہیں کریں گے اور عمران خان صاحب کی مرضی سے کریں گے یا ان کے ویژن پہ چلیں گے؟ پھر پورے 5 سال وزارت اعلیٰ چلائی تھی پرویز مشرف کے دور میں پنجاب کی پرویز الہی نے، اور کافی کام کیے تھے، 1122 ہیلتھ، ایجوکیشن، بہت ساری چیزوں میں کافی کام کیا تھا انہوں نے، اور ان کا خیال تھا کہ ان کاموں کی بنیاد پر وہ اگلا الیکشن جیت جائیں گے۔ لیکن اس وقت وہ 5 سال کے ٹینیور کے بعد اپنی پرفارمنس کی بنیاد پر دوبارہ منتخب ہونے میں کامیاب نہیں ہوئے تھے اور عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ تو اب یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ اب 1.5 سال کے بعد 3.5 سال کے بعد مشکل سے 1.5 سال جو ان کو ملے گا، اس کے اندر وہ جو گراؤنڈ لوز کیا ہے پی ٹی آئی نے ان 3.5 سال میں، اس کو ریکور بھی کر لیں گے اور ایسی زبردست پرفارمنس دکھا دیں گے، اور اس پرفارمنس کو جو ہے وہ جھولی میں ڈال دیں گے جا کے پی ٹی آئی کی، اور پی ٹی آئی اس بنیاد پر پنجاب میں اگلا الیکشن سویپ کر جائے گی اور 2/3 اکثریت لے جائے گی۔ میرا خیال ہے کہ یہ خام خیالی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ پرویز الہی شاید اسپیکر تو نہ رہیں
اور وزیرت اعلیٰ بننے کے کی خواہش میں اور وزیر اعلیٰ کے طور پر بھی منتخب نہ ہو سکیں، کیونکہ ابھی تک جو نمبرز گیم ہے وہ پنجاب میں بھی واضح نہیں ہے۔ اس وقت جو عددی اکثریت ہے پی ٹی آئی کی، اس میں دو وہ واضح اکثریت نہیں ہے پنجاب میں، اور اس کے اندر بھی دو ناراض گروپس ہیں، جس میں سے ترین گروپ ہے اور علیم خان گروپ ہے۔ اور ترین گروپ شاید ایسے لگتا ہے کہ پرویز الہی کی حمایت کرے، لیکن علیم خان جو ہیں وہ اور ان کے ساتھی مسلم لیگ نون سے پوری کمٹمنٹ لے چکے ہیں، اور وہ واپس آنے کو تیار نہیں ہیں، بلکہ کل ہی علیم خان نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے پی ٹی آئی جو ہے اس کو بھی ہٹا دیا ہے۔ اور وہ بڑی واضح انڈیکیشن ہے۔ وہ آپ کو یاد ہوگا چند روز پہلے لندن کا دورہ بھی کر کے آئے ہیں، وہاں پر وہ میاں نواز شریف سے بھی ملے تھے، اور ان سے بھی انہوں نے کمٹمنٹس لے لیے ہیں اس حوالے سے اگلے الیکشن کے لیے بھی۔ سو یہ عین ممکن ہے کہ جو نمبرز گیم ہے اس میں اپوزیشن سرپرائز کرے پنجاب میں بھی حکومت کو۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ کہ اتنے دن سے ہمیں یہ بتا رہی ہے اپوزیشن حکومت پی ٹی آئی کی کہ جی جو ناراض ارکان ہیں وہ ووٹ نہیں دے سکتے اور ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہو سکتا۔ تو اب جن ارکان پہ 8-9 ارکان ہیں، جلیل شرک پوری سمیت پنجاب اسمبلی کے مسلم لیگ نون کے جو کہ ناراض ارکان ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ وہ شاید ووٹ پی ٹی آئی کو ملیں گے اگر وہ نیا منتخب کروانے جائیں وزیر اعلیٰ، تو کیا وہی اصول جو آپ اپنے منحرف اراکین پہ لاگو کر رہے ہیں سینٹر میں، اور ان کو طرح طرح کے القابات سے نواز رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہو سکتا، کیا وہی اصول آپ ان لوگوں پر بھی لاگو کریں گے، یا اس وقت وہ جو ووٹ ہیں وہ آپ کے لیے جائز ہو جائیں گے اور آپ کہیں گے کہ نہیں، اب یہ ہمارے کیونکہ حق میں آ رہے ہیں تو اس لیے اب سارا کچھ ٹھیک ہے؟ پی ٹی آئی آج 3.5 سال کے بعد بھی وہیں کھڑی ہے جہاں یہ 2018 کے الیکشن سے پہلے کھڑی تھی، بلکہ شاید پہلے سے زیادہ ولنریبل پوزیشن میں ہے۔ جب 2018 کے انتخابات سے پہلے لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ آپ اپنے اصولوں پر کمپرومائز کیوں کر رہے ہیں، اور آپ اس طرح کے لوٹوں کو اور اس طرح کے کمپرومائز لوگوں کو ساتھ کیوں ملا رہے ہیں، اس طرح کی اے ٹی ایمز کو آپ گھیر گھار کے اپنے ارد گرد کیوں اکٹھا کر رہے ہیں، تو عمران خان صاحب کا یہ جواب ہوتا تھا کہ اس کے بغیر الیکشن نہیں لڑا جا سکتا، اور الیکشن میں ایک دفعہ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو اس کے بعد جو ہے وہ میں سارا کچھ ٹھیک کر لوں گا۔ 3 ساڑھے 3 سال کے تجربے نے ان کو یہ بتایا کہ یہ خام خیالی کے علاوہ کچھ نہیں تھی۔ اور اب اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب اگلے 1.5 سال میں وہ صرف پرویز الہی کو اگر وزیر اعلیٰ بنا دیں اور عثمان بزدار کو تبدیل کر دیں تو پنجاب کی حکومت بھی بچ جائے گی، ان کی اپنی حکومت بھی بچ جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ اگلے 1.5 سال میں ایسے ایسے کام کریں گے کہ لوگوں کی آنکھیں چوندی آ جائیں گی، تو یہ ایک اور خام خیالی ہے۔ میں بڑی کنسسٹنٹلی کہتا رہا ہوں کہ کمپرومائز جو ہے وہ ایک بڑا سلپری سلوپ ہوتا ہے، اور جب آپ ایک کمپرومائز کرتے ہیں پھر اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے دوسرا کمپرومائز کرتے ہیں، اور پھر آپ لڑکتے ہی جاتے ہیں۔ 3 ساڑھے 3 سال کا تجربہ بھی اسی طرح کا ہے۔ اب یہ ایک بہت بڑا کمپرومائز عمران خان صاحب نے کیا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ یہ فیوریبل نکلے ان کے حق میں۔ ایون اگر پرویز الہی جیسے میں نے کہا وزیر اعلیٰ منتخب ہو بھی جاتے ہیں، پھر بھی یہ عمران خان کے لیے اس کے سیاسی نتائج میرا خیال ہے کہ کچھ اچھے نہیں نکلیں گے، اور خاص طور پر اگر سینٹر میں تبدیلی آ جاتی ہے تو پھر تو پنجاب ویسے ہی کھڑا نہیں رہے گا ان کے لیے، اور لوگ جوک در جوک دوسری طرف جانا شروع ہو جائیں گے۔ پھر جس طرح منحرف اراکین پی ٹی آئی کے سینٹر میں سامنے آئے ہیں، پنجاب میں تو ابھی وہ چھپے ہوئے ہیں، ابھی ان کی تعداد بہت زیادہ ہے جو پی ٹی آئی کے لوگ اس وقت کمٹمنٹس لے رہے ہیں مسلم لیگ نون سے پنجاب کے اندر اگلے انتخابات میں ٹکٹوں کی۔ سو جو کچھ آپ کو منظر پر نظر آ رہا ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنی ایک سیاسی چال چلنے کے چکر میں اور لوگوں کو یہ دکھانے کے چکر میں کہ میں نے چیک میٹ کر دیا اپوزیشن کو، وہ شاید خود ایک اور سیاسی غلطی کر گئے ہیں جس کی وجہ سے ان کے لیے جو مشکلات پہلے ہی موجود ہیں وہ مزید بڑھیں گی، ان میں کمی نہیں آئے گی، اور جو ان کی کرسی ہلنا شروع ہو گئی ہے اس کی پنجاب میں اس تبدیلی سے میرا خیال ہے کہ ایک ٹانگ پہلے ہی نکل گئی ہے، اور اب یہ کرسی جو ہے وہ پہلے سے زیادہ تیزی سے لڑکھڑانا شروع کر دے گی، اور دیکھتے ہیں کہ اب یہ جو
اگلا ہفتہ آ رہا ہے، اس کے اندر مزید جوڑ توڑ کیا ہوتا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب یہ بازی پلٹنے میں کامیاب ہوں گے پرویز الہی کو یہ آفر کر کے اور اپنے ساتھ ملا کر۔ اس پر آپ سے آئندہ بھی بات ہوتی رہے گی، آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ یہ گفتگو آئندہ بھی آپ تک پہنچتی رہے۔ آج اتنا ہی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔